الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ہمیں پہلی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور آج اس کا رسمی افتتاح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہم تذکرہ کرتے ہیں قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کے ایک حالیہ خطاب، جو کہ یہ جمعہ کے دن لائیو خطاب کرتے ہیں اور ایم ٹی اے چینل کے اوپر بھی اس کو دکھایا جاتا ہے، اور مرزئی بڑی توجہ سے اس کو سنتے ہیں ڈش انٹینا لگا کے، اور تمام مرزئی اس خطاب میں ضرور جمع ہوتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ میں نے بات کرنی ہے کہ آج کے خطاب میں، کیونکہ آج ہی ہوا ہے تو آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس خطاب میں انہوں نے مسجد بنائی ہے اور آج کل یہ مسجدیں کافی بنا رہے ہیں، تو یہ ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ قادیانی مرزئیوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہوں یہ مساجد زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ یہ بات تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان کے اندر یہ اپنی عبادت گاہ، جس کو یہ مسجد کہتے ہیں، نہیں بنا سکتے، پابندی ہے ان کے اوپر، کیونکہ اسلام کا ٹائٹل انہوں نے استعمال کیا، اور جبکہ اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو یہ ڈکی چپی بات نہیں ہے، سب کے اوپر عیاں ہے۔ اچھا، یہ پاکستان کی تو بات نہیں ہے، یہ بیرون دنیا کی بات ہے کہ بیرون دنیا کے اندر یہ لوگ اب مساجد بنا رہے ہیں، اور چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام والے ہیں، حقیقی اسلام، حقیقی مسلم کی انہوں نے ایک اصطلاح جو ہے وہ ایجاد کی ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر وہ خطاب کے اندر، وہ خطاب بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی آپ خود سن لیجئے گا۔ اس کے اندر ان کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ان مساجد کے بنانے میں، ان عبادت گاہوں کے بنانے میں مرکزی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیت بڑھے گی، قادیانیت کی تبلیغ و اشاعت ہوگی، قادیانیت اپنے آپ کو متعارف کروائے گی، مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ بڑھے گی۔ مسجد تو ایک نام ہے، اب مسجد وہ دیکھیں نا، قرآن پاک میں بڑا اس کا ذکر آیا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اس کا بڑا ایک مقام ہے، اور مسجد بنانے کی خود ترغیب اللہ پاک نے دی ہے۔ اب کیونکہ یہ اسلام کا ایک ٹائٹل استعمال کیا گیا، اور یہاں پر انہوں نے اس چیز کو واضح کر دی ہے، اس لیکچر کے اندر واضح کر دی ہے کہ مسجد اصل میں ہم کیوں بنا رہے ہیں، ہماری مسجد بنانے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو وہ ابھی آپ لیکچر آپ خود سنیے گا، وہ میں لگا دیتا ہوں اس کے آگے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں، ہمیں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ دیکھو بڑی مسجدیں یہ لوگ بناتے ہیں، تو یہ بھی تو مسلمان ہیں، تو اس ایک لیکچر میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قادیانیت بڑھے گی، قادیانیت کی تبلیغ عام ہوگی۔ مسجد تو ایک وہ آسرا ہے تبلیغ کرنے کا، کہ جب وہ ایک کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا، تو مسجد چونکہ ایک مقدس مقام ہے، تو جس کا نام مسجد آپ نے رکھ دی ہے تو لوگ اس کو ایک بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنی تبلیغ کریں گے، یہ ہے اصل مقصد، اور اس کا اظہار اور اس کا اعلان خلیفہ مرزا مسرور نے اپنی تقریر کے اندر واضح طور پہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، مسجد بنے گی تو مرزا قادیانی کی تبلیغ بھی بڑھے گی، قادیانیت بڑھے گی، جماعت بڑھے گی، جماعت احمدیہ بڑھے گی، تو یہ ہے اصل مقصد۔ آئیے جی، آپ لیکچر سن لیجئے اور اس کو آپ شیئر بھی کر دیجئے گا اور دوستوں تک پہنچائیں اس پیغام کو، اور قادیانیت کا اصل چہرہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل چہرہ کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ جو اسلام کے نام پر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، عبادت خانے بنا رہے ہیں، اور لبادہ اسلام کا اوڑا ہے، اصل معاملات کیا ہیں، اس کے پیچھے پردہ کیا ہے۔ یقینی سی بات ہے، جماعت کے اندر کوئی آتا ہے تو وہ چندہ بھی دیتا ہے، تو چندہ اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ عوام اکٹھی کی جائے، اس کی وجہ سے چندہ بھی زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اکٹھا ہوگا۔
खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब की नज़र असल में इन मकासद की तरफ है और नाम मसाजिद का दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिदों की तामीर का एक मकसद ये भी बयान फरमाया है कि जिस इलाके में इस्लाम की हकीकी तालीम और हकीकी पैगाम पहुंचाना चाहते हो वहाँ मस्जिद बना दो। आपने फरमाया कि इस वक्त हमारी जमात को मसाजिद की बड़ी ज़रूरत है। यह खाना खुदा होता है। जिस गांव या शहर में हमारी जमात की मस्जिद कायम हो गई तो समझो कि जमात की तरक्की की बुनियाद पड़ गई। अगर कोई ऐसा गांव हो या शहर जहां मुसलमान कम हों या ना हों और वहां इस्लाम की तरक्की करनी हो तो एक मस्जिद बना देनी चाहिए, फिर खुदा खुद मुसलमानों को खींच लावेगा।